الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني سبحان الله وما أنا من المشركين وقال تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون صدق الله مولانا العظيم مدن دوستوں بھائیوں دنیا میں تمام لوگ محنتیں کر رہے ہیں سب لوگ محنت کر رہے ہیں ہم بھی محنت کر رہے ہیں لیکن مسلمان کو دوسرے انسانوں سے الگ کرنے والی جو چیز ہے وہ اس کی میرے دوستوں اپنی نبی والی محنت ہے اور نبی والی زندگی ہے. تجارت سب کر رہے ہیں, کاروبار سب کر رہے ہیں, کھیتی باڑی ہر ایک کر رہا ہے, حکومتیں اور وزارت ہر ایک کے ہاتھوں میں جن کے پاس ایمان نہیں وہ بھی کر رہے ہیں. تو انسان ہونے کے اعتبار سے تو ان تمام شعبوں میں دنیا کی تمام لوگ لگے ہوئے ہیں, چاہے وہ ایمان والے ہوں چاہے وہ ایمان والے نہ ہوں. لیکن ایمان والوں کو ایمان والے جو نہیں ہیں ان سے الگ کرنے والی چیز جو ہے وہ میرے دوستوں جس مقصد کے لیے اللہ نے ایمان والوں کو پیدا کیا ہے اس مقصد میں ان کا لگنا یہ اور انسانوں سے الگ کرے گا. اور جب یہ اپنے مقصد پر آئیں گے تو ان کا سب معاملہ دنیا کے انسانوں سے الگ ہوا.
اللہ تعالیٰ شامل جو ہے ان کو دنیا کے حوالے نہیں کرے گا اور تنگیوں کے حوالے نہیں کرے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ شانوں کا ان کے ساتھ جو معاملہ ہوگا وہ اپنی مدد کا، نصرت کا، اپنی تائید کا، اللہ کا معاملہ کے ساتھ ہوگا۔ اس لیے میرے بھائی میرے عزیز ہو، یہ دعوت و تبلیغ کی جو محنت ہے، حضرت ریاض رحمۃ اللہ علیہ کا جو مقصود تھا وہ یہ تھا کہ یہ اپنا اپنے مقصد زندگی کو سمجھ کر اپنی زندگی کے نظام کو سوچے کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے۔ دنیا نہیں ہے، آخرت ہے۔ اور جتنے انسان ہیں جن کے پاس ایمان نہیں ہے ان کا مقصد دنیا ہے، ان کے سامنے آخرت نہیں ہے۔ حضرت صحابہ رضی اللہ اجمعین جو ہیں دنیا کے قوموں کو جو دعوت دینے جاتے تھے، تو آپ کی دعوت میں ایک ہی بات ہے کہ ان من علی کہ ہمارا فکر اور ہماری زندگی کا مقصود آخرت ہے، دنیا نہیں ہے۔ آخرت کو سامنے رکھ ہم دنیا میں جی رہے ہیں اور اسی آخرت کو سمجھانے کے لیے تمہارے پاس آئے ہیں، تمہارے پاس دعوت اسی کی لے کر آئے ہیں۔ یہ دنیا اصل نہیں ہے، یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے۔ ایک دن ہر انسان مرے گا اور مرنے کے بعد آخرت میں اس کے سامنے ایک زندگی آنے والی ہے جہاں دو ہی ٹھکانے انسانوں کے لیے اللہ نے بنائے ہیں، یا تو ہمیشہ کی راحت و آرام اور کامیابی کی جگہ جنت بنائی ہے، یا پھر ہمیشہ کی تکلیف اور مصیبتوں کی جگہ جہنم بنائی ہے۔ اس کے علاوہ تیسری جگہ کوئی نہیں ہے۔ ہم بھی اپنی آخرت بنانے کی محنت میں لگے ہوئے ہیں، اور ہم بھی تمہارے پاس بھی اسی لیے آئے ہیں کہ تم بھی اپنی آخرت کو بنانے کی فکر کرو۔ دنیا میں تو رہنا ہے نہیں، کتنے دن رہنا ہے؟ 100 سال بہت ہو گئے۔ ابھی تو زندگی کا جو 200 لیول چل رہا ہے وہ 50-60 کے بیچ میں چل رہا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی نے پہلے سے اپنے ملک کو خبر دی ہے کہ میری امت کی عمریں جو ہیں 60 اور 70 کے بیچ میں ہوگی عام طور پر۔ اتنا ہی زندگی ہے دنیا میں، پھر آدمی سب کچھ چھوڑ چھا کے چل جائے گا۔ اصل زندگی تو موت کے بعد کی ہے، اس کی ہمیں فکر نہیں ہے۔ جس آخرت کو دن بھر میں 2-5 مرتبہ بھی آدمی یاد نہیں کرتا، مجھے مرنا ہے، مجھے جانا ہے، دنیا تو ہمیشہ کے لیے مجھے چھوڑنی ہے، اور میرے ساتھ کیا آئے گا؟ جو کچھ دنیا میں نے کمائی ہے وہ تو یہی چھوٹ جائے گی۔ میرے ساتھ کیا آئے گا آخرت میں؟ موت کے بعد میرے کام کیا آئے گا؟ میرے بھائیوں، ہر نبی نے اپنی امت کو یہی سمجھایا ہے کہ ہر انسان مرنے کے بعد اپنے ساتھ اپنے ایمان اور اعمال کو یا اپنی بےمانی اور بدعملی کو لے کے جائے گا۔ اگر اس نے ایمان بنایا ہے اور اپنے ایمان کی حفاظت کی ہے اور ایمان کو لے کر دنیا سے گیا ہے اور ایمانی زندگی گزار کے گیا ہے اور ایمان کے تقاضوں کو پورا کر کے گیا ہے، تو یہ انسان آخرت کی ابدی زندگی میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کامیاب ہوگا، اور ہمیشہ ہمیشہ کی اللہ کی طرف سے اسے نعمتیں عطا فرمائیں گے ہمیشہ، اور جنت میں اس کی جی کی چاہتوں کو اللہ تعالیٰ پوری کرے گا، اور وہ ہمیشہ کے لیے، وہاں موت نہیں ہے۔ وہ زندگی کتنی ہے اس کا کوئی حساب نہیں ہے۔ ہاں،
ابدی زندگی، ابدی، جہاں کبھی سے موت نہیں آئے گی۔ اس آخرت کی ابدی زندگی کے بنانے کے لیے اس دنیا کی وقتی زندگی تنگی ہے انسان۔ ہم یہی دھوکہ کھا رہے ہیں کہ ہم آئے آخرت بنانے کے لیے اور ہم سمجھتے ہیں ہم دنیا بنانے کے لیے آئے۔ ہم میں سے ہر آدمی اپنی دنیا کے بنانے کے چکر میں اپنی آخرت کو بھولا ہوا ہے، اور ایک دن آتا ہے اس دنیا کو چھوڑ کر خالی ہاتھ چلا جاتا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ سے پہلے جتنے نبی آئے انسانوں میں، وہ انسانوں نے انسانوں کو اسی بات کو سمجھایا کہ تمہاری زندگی دنیا کی اصل نہیں ہے، یہ دنیا کی زندگی وقتی زندگی ہے، اور اس دنیا کی وقتی زندگی میں اللہ نے تمہیں آخرت کی ابدی زندگی کی تیاری کے لیے بھیجا ہے، اور آخرت کی ابدی زندگی کی تیاری کے لیے سب سے پہلے ایمان ہے کہ آدمی اپنے دل کے یقین کو صحیح کرے۔ پہلی بات یہ ہے دل کا یقین صحیح ہونا چاہیے۔ سب سے پہلے آدمی کے دل میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے، پھر یہ بگاڑ اس کی زندگی کے اور تمام جگہوں پر آتا ہے۔ دل میں ایمان ہے، خوف خدا ہے، اللہ کی عظمت اور بڑائی ہے، آخرت کا یقین ہے، ہاں اللہ کی ذات عالی کا یقین دل میں ہے۔ کام زندگی بنانا ایک اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور زندگی کا اجاڑنا اسے ایک اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور اس اللہ کا ضابطہ زندگی بنانے اجاڑنے میں دنیا کی چیزیں، مال، پیسے، ملک و مال نہیں ہیں، بلکہ زندگی بنانے اور اجاڑنے کا ضابطۂ خداوندی اپنا اللہ کا دین ہے، ایمان ہے اور ایمانی زندگی ہے۔ جو اپنی ایمان اور ایمانی زندگی بنائے گا اللہ ہر حال میں اس کی دنیا کی زندگی بھی خوشگوار بنائے گا، اور موت کے بعد کی ابدی زندگی ہمیشہ کی اس کی کامیاب ہو جائے گی۔ اور جس نے اپنی ایمان کو بنانے کی فکر نہیں کی اور اپنی زندگی کو ایمانی بنانے کی فکر نہیں کی، اور من چاہے اور چیز چاہے زندگی گزارتا ہوا دنیا سے گیا، اللہ کو ناراض کر کے گیا، تو یہ انسان دنیا کی زندگی بھی اس کی نہیں بنے گی، خوشگوار نہیں بنے گی، یہ تنگیوں کا شکار ہوگا۔ چاہے کتنی دنیا اس کے ہاتھ میں آئے، اس کی زندگی میں تنگی آئے گی اور پریشانیاں آئیں گی، ہاں، اور موت کے بعد کی ابدی زندگی میں یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ناکام ہو بھی جائے گا، وہاں پہ اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا، اور اللہ کی بارگاہ میں بھی اس کی کوئی عاجزی کام نہیں دے گی۔ قرآن پاک میں اللہ اس کی خبر دے رہا ہے کہ جب جہنمیوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو جہنمی خدا کی بارگاہ میں عاجزی کریں گے کہ اللہ تو واپس کر دے۔ اب اگر تو نے ہمیں دنیا میں دوبارہ لوٹا دیا تو اب تیرے نیک بندے بن کر آئیں گے، جیسے تو چاہتا ہے ایسی زندگی گزار کر آئیں گے۔ کہ اللہ تعالیٰ شانو جو ہیں غصے میں ناراض ہو کر کہیں گے اخسؤ فیہا ولا تکلمون، ذلیل ہو کے پڑے رہو، ہم سے بات نہ کرو۔ اس لیے کہ دنیا میں تمہیں سمجھانے کے لیے میں نے میرے بہت سے بندوں کو بھیجا تھا، اور انہوں نے تمہیں حقیقی حقیقت حال سے واقف کیا تھا، تم نے ان کی بات کو نہیں مانا، اور تم نے اپنی زندگی کی راہ کو نہیں بدلا، اور تم اپنی جی چاہی زندگی گزارتے ہوئے میرے احکام کے خلاف زندگی گزار کے آئے ہو، اب تمہیں کوئی موقع نہیں ملے گا۔ اخسؤ فیہا ولا تکلمون، ہمارے ساتھ بات نہ کرو۔ اس لیے میرے بھائی میرے عزیزوں، یہ بات صاف ہے کہ ایک دن مرنا ہے، ہر ایک کو مرنا ہے، مجھے مرنا ہے، آپ کو مرنا ہے۔
اور یہ بھی بات صاف ہے کہ موت کے وقت میں ہمیں کوئی ہمارا ساتھ نہیں دے گا، نہ بیوی، نہ بچے، نہ خاندان، نہ دوست، نہ احباب، نہیں ہمارا مال اور پیسہ اور کوڑی اور ٹھیکرے، یہ کوئی ہمیں ساتھ نہیں دیں گے۔ یہ دنیا کے تمام انسانوں کے متفقہ فیصلہ ہے، ہر مرنے والا اپنی دنیا یہیں چھوڑ کے جاتا ہے، خالی ہاتھ جاتا ہے، اور کوئی اس کا ساتھ نہیں دیتا اور نہیں دے گا، اور قیامت میں بھی کوئی ساتھ نہیں دے گا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ شانہ اس کی خبر دے رہا ہے، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ کہ قیامت کے دن ہر آدمی اپنے ماں باپ سے، اپنے بھائی بہنوں سے، اپنی بیوی بچوں سے، ہر ایک سے بھاگے گا، کہ کوئی میرے پاس آئے نہیں۔ اور ہر ایک اپنی فکر میں مست ہوگا، اور ہر ایک کو اپنی فکر سوار ہوگی، میرا کیا ہوگا؟ ہے نا؟ باپ اپنے بیٹے سے اتنا کہے گا کہ ایک نیکی دے دے، ایک نیکی کا مسئلہ ہے، اگر ایک نیکی مجھے مل جائے گی تو میرا ترازو نیکی کا بھاری ہوگا، میرا کام بن جائے گا۔ لیکن اس میں بھی جواب بچہ دے گا، میرا اپنا مسئلہ ہے، میں آپ کی مدد نہیں کر سکتا، ابھی تو میرا اپنا مسئلہ ہے۔ نہ ماں، نہ باپ، نہ بیوی، نہ بچے، کوئی نہیں۔ ایک زندگی آنے والی ہے، اور وہ زندگی موت سے شروع ہوگی، آخر زندگی، پھر اس کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے۔ انسان تمنا کرے گا لولا اخرتنی الی اجل قریب، مرنے والا تمنا کرے گا اللہ کے سامنے، اللہ ایک تھوڑی دیر کے لیے مہلت مل جاتی، تھوڑی دیر میری موت کو مؤخر کر دے۔ اگر تو نے میری موت کو دیر مؤخر کر دیا، مجھے مہلت دے دی، تو میں تیرے دیے ہوئے مال کو تیرے نام پر لگا کر آؤں گا، اور تیرا نیک بندہ بن کر آؤں گا۔ اب تک تو میں نے دنیا میں پتہ نہیں کیا کیا بننے کی محنت کی، لیکن تیرا نیک بندہ بننے کی محنت نہیں کی، اور میں غفلت کے ساتھ نہیں گزار کے آیا ہوں، اب تو مجھے مہلت دے دے۔ رب لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین، تیرا نیک بندہ بن کر آؤں گا، اور تیرا دیا ہوا مال خواہشات اور جی کی چاہتوں پر خرچ کرنے کے بجائے تیرے نام پر تو نے جہاں لگانے کو کہا ہے وہاں لگا کر آؤں گا۔ آپ سوچئے، ہم اللہ کے دیے مال کو کہاں لگا رہے ہیں؟ کہاں لگ رہا ہے؟ اور اگر اسی حال میں موت آ گئی تو کیا ہوگا؟ اللہ کی دی ہوئی طاقت اور قوت اور جوانی کہاں لگ رہی ہے؟ اس حال میں موت آ گئی تو کیا ہوگا؟ آپ کی تو سوچنے کی ضرورت ہے۔ اور ایک مرتبہ اللہ نے موقع دیا ہے، پھر دوبارہ یہ موقع نہیں دیا جائے گا۔ اور انسان کو اللہ نے یہ ایک موقع دیا ہے زندگی، اس کے بعد کوئی موقع نہیں ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اسی چیز کی دعوت دی، اور اسی محنت میں لگایا، اپنے ایمان کو بناؤ، اپنے دین کو بناؤ، اللہ نے جس مقصد کے لیے تمہیں پیدا کیا اس مقصد میں لگو، تاکہ اللہ خوش ہو کر تمہاری دنیا اور آخرت بنا دے گا۔ خدا کا وعدہ ایمان پر ہے، خدا کا وعدہ تقوی پر ہے۔ اللہ کے جتنے وعدے ہیں اپنی بندوں کی زندگیوں کے بنانے کے لیے، وہ دوست اعمال ہیں، دنیا نہیں ہے۔ جن کے پاس دنیا تھی
انہوں نے اپنا ایمان نہیں بنایا اور اپنے زمانے کے نبی کی بات کو نہیں مانا، ان کی دنیا انہیں نہیں بچا سکی۔ اور ان کے پاس بہت مال تھا، نہیں بچا سکا اس کا مال اسے۔ فرعون کے پاس حکومت تھی، فرعون اپنی حکومت میں ناکام ہوا، نمرود اپنی حکومت میں ناکام ہوا میرے بھائیوں۔ ہاں، اور قیامت تک کے لیے اللہ نے قرآن پاک میں تمام واقعات کو محفوظ کیا ہے تاکہ آئندہ کے آنے والے انسان اس سے عبرت لے کر اپنی زندگی کے رخ کو ٹھیک کریں، یہ اپنی حکومت کے نشوں میں آ کر برباد نہ ہو جائیں، یہ اپنی کرسیوں کے نشوں میں آ کر برباد نہ ہو جائیں، یہ اپنے مال کے نشے میں آ کر اللہ کے نافرمان نہ ہو جائیں۔ قرآن پاک میں محفوظ کیا اللہ نے، اور قرآن پاک میں اللہ نے اس بات کو کہا ہے لقد کان فی قصصہم عبرۃ، یہ جتنے میرے ہم واقعات بیان کر رہے ہیں قوموں کے اور لوگوں کے، اس میں ہم نے تمہیں اپنی واقعات بیان تمہاری عبرت کے لیے بیان کیے ہیں، اس سے عبرت لو اور اپنے بارے میں زندگی کے رخ کو ٹھیک کرو۔ حالات جو حالات دنیا میں چل رہے ہیں اور جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں، ان حالات سے ہم اس وقت تک نہیں نکل سکتے جب تک ہم اپنی جی کی چاہتوں سے نکل کر اللہ کی اطاعت کا زندگی میں نہ آئے۔ چاہے کتنا مال آئے، چاہے کتنے مکان بن جائیں، چاہے کتنی اے سی ہمارے گھروں میں آ جائیں، اور چاہے میرے دوستو کتنی دنیا ٹیکنالوجی میں آگے بڑھ جائے، لیکن ان کے حالات درست نہیں ہوں گے جب تک ان کی زندگی درست نہیں ہوگی۔ دنیا کے حالات میں ٹھیک نہیں ہوں گے، اور ان اعمال کا اصل بدلے کی جگہ یہ تو موت کے بعد ہے، وہاں کے حالات بھی کیسے درست ہوں گے؟ اس لیے محنت ہے، گھر سے نکالنے کی محنت ہے ابھی کہ گھر سے نکلو تو پھر اپنی جی کی چاہتوں سے نکلو گے، اور جی کی چاہتوں سے نکلو گے تو اللہ کی اطاعت پر آؤ گے۔ ہمیں شیطان نے دھوکے میں ڈالا ہے کہ ہم 5 وقت کی نماز پڑھ لیتے ہیں، سمجھ ہم تو دیندار ہیں۔ دیندار تو وہ ہے جو جی کی چاہتوں سے نکل کر اللہ کے نبی اور اللہ کے نبی کی اطاعت پر آئے۔ اللہ کے نبی نے اپنی زبان مبارک سے اس کی خبر دی ہے، لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، کہ اپنی ایمان کے بارے میں دھوکے میں نہ رہو کہ ہم ایمان والے ہیں، ہم مسلمان ہیں۔ وہ آدمی مومن نہیں بن سکتا، وہ آمین مسلمان نہیں بن سکتا، ایمان والا نہیں بن سکتا جس کی جی کی چاہتیں اللہ کے دین نبی کے طریقے کے تابع نہ ہو جائے۔ اللہ کے نبی کی لائے ہوئے طریقوں کے تابع ہونا، اطاعت، اللہ کی اطاعت اور اللہ کی رسول کی اطاعت کا نام دین ہے۔ ہم لوگ کسی نہ کسی کی اطاعت کے ساتھ چل رہے ہیں، کسی نہ کسی کی مان کر چل رہے ہیں، کپڑوں میں، کھانے میں، پینے میں، کمانے میں، خرچ کرنے میں، شادی بیاہ میں، مکانات کے بنانے میں، ہر چیز میں ہم کسی نہ کسی کی مان کر چل رہے ہیں، اطاعت کے ساتھ چل رہے ہیں۔ ہاں، ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ سب کی اطاعت چھوڑ کر ایک اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کراؤ۔ اس لیے اللہ کے نبی نے صاف فرمایا، لا طاعت للمخلوق فی معصیۃ الخالق، کہ اللہ کی نافرمانی کے بارے میں کوئی بھی کچھ کہے اس کی بات کو نہیں مانا جائے گا، نہ ماں باپ کی، نہ بھائی بہنوں کی، نہ بیوی بچوں کی، نہ دنیا کے کسی مخلوق کی اطاعت نہیں کی جائے گی اللہ کی معصیت کے بارے میں، نہ بیوی کی، نہ بچوں کی، کسی کی نہیں۔ سب سے پہلے اللہ کا ہم سب سے مطالبہ یہ ہے کہ اپنی دل کی چاہتوں سے نکلو
اپنے خاندانوں اور قوموں کی چاہتوں سے نکلو اور اپنی ایک اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کا راستہ اختیار کرو. اور اسی پر اللہ نے قرآن پاک میں بھی کامیابی کا وعدہ فرمایا ہے. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. جو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ اپنی زندگی کے ہر شعبے میں کامیاب ہوگا. دنیا کی وقتی زندگی میں آج مسلمان دنیا میں چاہے دبئی اور دبئی کے آگے جا کر اپنی تجارت کی منڈیاں کھولے، لیکن خدا پاک کی قسم اگر اللہ اللہ کے رسول کی اطاعت نہیں ہوگی یہ کبھی کامیاب نہیں ہوگا، اور کبھی میرے دوستو اس کو اللہ کامیاب نہیں کرے گا. یہ ہندوستان چھوڑ کر چاہے امریکہ اور دنیا کے اور ملکوں میں چلا جائے، لیکن اللہ کی اطاعت کے بغیر یہ کامیاب نہیں ہو سکتا. یہ اللہ کا فیصلہ ہے، کہیں بھی ہوگا، اور کتنا ہی مالدار ہو جائے اور کتنا حکومت والا ہو جائے یہ کامیاب نہیں ہوگا. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول لعلکم ترحمون. اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو. یہ حکومت والے یہ دنیا کے اندھوں کے پیچھے چل کر اپنی حکومت میں خدا کی نافرمانی کی راہیں اختیار کر رہے ہیں یا اپنی بربادی کی راہیں اختیار کر رہے ہیں. اللہ کے غضب اور غصے کو دعوت دے رہے ہیں. اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول لعلکم ترحمون. اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر اللہ رحم کرے، اللہ کی رحمت تم پر آئے. اللہ کی رحمت میں آ جاؤ گے ہر پریشانی سے نجات پالو گے. اپنی چاہتوں سے نکلنا. تبلیغ کی محنت میں گھر سے نکلنے کے لیے پہلی دعوت ہے یہ اپنی ذات کو نکالو یہاں سے، تاکہ اپنی چاہتوں سے نکلو تم پہلے، اور اپنی چاہتوں سے نکل کر اللہ کے راستے میں نکل کر اپنے اوقات کو ان اعمال میں اور ان اعمال میں مشغول کرو کہ جن اعمال میں مشغول ہونے سے اللہ تعالیٰ شانہ نے صحابہ کو ایمان دیا، ایمانی زندگی دی، ایمانی جذبہ دیا، آخرت کا فکر دیا، اور اللہ نے انسان صحابہ کے دلوں میں اپنی مخلوق کے بارے میں رحم دیا اور اپنی مخلوق کی ہمدردی عطا فرمائی. ان اعمال میں جب ہم اپنے آپ کو مشغول کریں گے ان اعمال کی برکت سے اللہ ہماری تربیت فرماوے گا. جس دنیا میں پھنس کر جس دنیا نے ہمارے ایمان کا نیلام کیا ہے اور جس دنیا نے ہماری زندگی کی تمام شعبوں کو برباد کیا ہے، وہ دنیا کی محبت جو ہمارے اندر پیوست ہوئی ہے، جب تک وہ دنیا کی محبت دل سے نہ نکلے وہاں تک آخرت کیسے آئے گی؟ جس آل اولاد کی محبت نے ہمیں برباد کر رکھا ہے، اس آل اولاد کو اللہ کے لیے چھوڑو گے اور اللہ کی طرف آؤ گے تو اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ شان ہو ہمارے دلوں سے ان تمام کی محبتوں کو نکال کر اپنی محبت ہمیں عطا فرماوے گا، اپنے نبی کی محبت عطا فرماوے گا، جس کی بنیاد پر دین پر چلنا آسان ہوگا. تالاب میں ڈوبنے والا پانی پی لیتا ہے، اور جب پانی پی لیتا ہے تو اس کے پانی کو نکالنے کے لیے تالاب کا الٹا نہیں کیا جاتا، اسے تالاب سے نکالا جاتا ہے اور باہر نکال کر پھر پانی نکالا جاتا ہے تو نکلتا ہے، اور پانی نکال کر پھر علاج کیا جاتا ہے تو آدمی کو تندرستی ملتی ہے. اندر پانی ہوتے ہوئے تم علاج کرو. یہ دنیا کمینہ کی محبت جو دلوں میں آ چکی ہے، جب تک وہ اندر سے نہیں نکلتی وہاں حقیقت حال نہیں ملتی. اس لیے میرے بھائیوں، مسلمان سے نسبت خدابندی پر اپنے گھروں کو چھوڑنے کا مطالبہ ہے.
اس لیے بھائیوں آوازہ سے گزارش ہے، زندگی پوری ہو جائے گی، موت آ جائے، روزانہ جس دن سے ہم پیدا ہوئے ہیں اس دن سے ہم روزانہ موت کے قریب جا رہے ہیں، اور موت آنی ہے، اور موت کے بعد ختم نہیں ہونا ہے، موت کے بعد ایک دنیا سے دوسری دنیا کی طرف منتقل ہونا ہے، دوسرے عالم کی طرف منتقل ہونا ہے، اور وہاں پھر دنیا کی زندگی کے کیے ہوئے اعمال کا بدلہ ملنا ہے۔ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ چھوٹے سے چھوٹا نیک عمل اس کا بدلہ ملنا ہے، اور چھوٹے سے چھوٹا ایک برائی کا کام اس کا بھی بدلہ ملنا ہے، ہوگا۔ اسی لیے بھائیوں موت سے پہلے موقع ہے کہ آدمی سنبھلنے کی کوشش کرے۔ اب تک کی زندگی جو گزری حضرت کو بتایا ہے کیسے گزر گئی ہے، اور اب تک میں دوستوں زندگی گزری، ہمارے اندر کے جذبات کیا بن رہے ہیں، ہماری پسند کیا بن رہی ہے؟ کیا ہماری پسند وہ ہو رہی ہے جو پسند اللہ کے رسول کی تھی، یا ہماری پسند کچھ اور چیز بن رہی ہے؟ سوچیں، جو پسند صحابہ کی تھی وہ ہماری پسند ہے؟ نہیں۔ جس دنیا کو اللہ نے چھوڑنے کو کہا، اور جس دنیا کو اللہ نے لات مارنے کو کہا، اور جس دنیا کے بارے میں اللہ نے کہا یہ دھوکہ ہے، دیکھو دھوکہ ہے، یہ تمہیں دھوکے میں نہ کر، تمہیں ناکام نہ کر دے، اسی دنیا کے دھوکے میں پھنس کر اور اسی دنیا کے چکر میں دوست پھنس کر ہم نے اپنی آخرت کو برباد کیا، اپنی آخرت کو اجاڑا ہے، اور ہم خود برباد ہو گئے، ہم خود برباد ہوئے، اور اللہ نے آسمان سے ہماری بربادی کے فیصلے کیے ہیں۔ ایک ہی راستہ ہے، یہ اللہ کا کرم احسان ہے، اس اللہ نے اپنے بندوں کو نوازنے کے لیے بندوں کو راستے دیے ہیں کہ چلو بھول ہو گئی، توبہ کرو اور ہماری طرف آ جاؤ، اور اپنے روح کو ٹھیک کر لو، ہم تمہیں کامیاب کر دیں گے۔ ہاں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو اپنے مقصد حیات پر باقی رکھنے کے لیے، باقی رہنے کے لیے آپ نے جہاں دین اسلام دیا، وہاں آپ نے دین اسلام کی دعوت اور محنت دی، اور قرآن میں اللہ نے اس بات کو کہا، قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ، دعوت إِلَى اللَّهِ یہ میرا کام ہے، یہ میرا راستہ ہے، یہ میرا منہج ہے، اللہ کی دعوت دینا، اللہ ہی کی طرف بلانا، اللہ ہی سب کچھ ہے، اور اللہ ہی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، اور سب کچھ وہی کرتا ہے، اور وہی کرے گا، وہی ہوگا۔ اس اللہ نے پیدا کیا ہے، وہ اللہ تمہیں مارے گا، موت دے گا، اور موت دے کر تمہیں ایک دوبارہ اپنے سامنے کھڑا کرے گا، اور تم اس اللہ کے سامنے اپنی زندگی کا حساب دینا ہے، اور وہ اللہ پھر فیصلہ کرے گا، یا تو ہمیشہ کے لیے جنت یا ہمیشہ کے لیے جہنم۔ یہ دعوت ہے آپ کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کے فرمایا ہے، والذی نفس محمد بیدہ، اس اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، ما بعد الموت الا الجنت والنار، مرنے کے بعد انسانوں کے لیے دو ٹھکانوں کے سوا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، یا تو جنت ہے یا جہنم ہے۔ اور قرآن پاک میں اللہ نے انسانوں کو سمجھایا، فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جو دنیا میں سرکشی کرے گا اور اللہ کے احکام کی خلاف ورزی کرے گا اور اپنی جی کی چاہتوں میں چلے گا اور دنیائی کی زندگی کو سب کچھ سمجھ کر اس کے پیچھے اپنی تمام صلاحیتیں لگائے گا، برباد کرے گا، اس کے لیے ٹھکانہ جہنم ہے۔
فاما من طغى وآثر الحیات الدنیا، دنیا ہی کو ترجیح دی، اپنی آخرت کو برباد کیا، نماز چھوڑی، دکان کو ترجیح دی، دنیا کے مال حرام کمائی سے کمانے کو ترجیح دی، اللہ کے احکام کو توڑ کر، رمضان کے روزے چھوڑ کر اس نے اور راستہ اختیار کیا، دنیا کو ترجیح دی۔ دنیا والے کیا کہیں گے؟ یہ کہتے زبان کا بول بولا، یہ نہیں کبھی نہیں کہا کہ میرا اللہ اور میرے رسول کیا کہیں گے۔ وآثر الحیات الدنیا، دنیا ہی کی زندگی کو ترجیح دی، دنیا ہی کی جمع کرنے کے چکر میں پڑا رہا، دنیا ہی کو جمع کیا، دنیا والوں کی واہ واہ کرنے کے چکر میں پڑا رہا، دنیا والوں کی واہ واہ لینے کے لیے اس نے اپنے مکان میں کروڑوں روپے خرچ کر دیے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آخر آدمی اپنے مکانات پر میں دوست اس کے ڈیکوریشن میں پیسے خرچ کیوں کرتا ہے؟ اور کچھ نہیں سوائے دنیا والے کچھ اچھا کہیں، دنیا والوں کی واہ چاہیے اس کو۔ میں دنیا میں کچھ بنوں اور دنیا والے مجھے کچھ سمجھیں۔ میرے بھائی تجھے تو اللہ نے اس لیے پیدا کیا تھا کہ تو اس بات کی کوشش کرتا کہ اللہ تجھے اپنا بندہ کہہ دے کہ میرا بندہ ہے، اور اللہ تجھے اپنا محبوب بنا لے، تجھے تو اس لیے پیدا کیا تھا۔ اور اللہ کے محبوب بننے کا راستہ قرآن میں اس نے بتایا ہے، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِی، اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرے ان بندوں سے کہہ دیجئے کہ اگر یہ ہمارے محبوب بننا چاہتے ہیں تو آپ کی اتباع کریں، آپ کی سنت پر چلیں، آپ کی پسند اپنی پسند بنائیں۔ میرے بھائی، کلمے کا پہلا تقاضا تجھ سے یہ ہے کہ تیری پسند وہ ہو تو جو تیری نبی کی پسند ہے۔ لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين، تم میں سے کوئی آدمی اس وقت تک ایمان والا نہیں بنے گا جب تک اس کے دل میں میری محبت اپنے سے، اپنے ماں باپ سے اور دنیا کے تمام لوگوں سے زیادہ نہ ہو جائے۔ حتى اكون احب اليه، تک میں اس کے یہاں محبوب بن جاؤں، اپنی ذات سے، اپنے ماں باپ سے، اپنے اولاد سے سب سے زیادہ محبت اللہ کے نبی سے ہو۔ ہاں، جس کی محبت ہوتی ہے اس کی اطاعت کی جاتی ہے۔ اس لیے بھائی نزیز ہو، ہمارا زندگی کا مقصود یہ ہے کہ ہم اس بات کی کوشش کریں کہ ہم اللہ کے رسول کی اطاعت زندگی ہم میں کیسے آئے۔ اس کی محنت ہے کہ نکلو اللہ کی راہ میں، یہ جی کی چاہتوں کی زندگی چھوڑ کر اللہ کے نبی کی اطاعت زندگی آئے، اور دل کا یقین صحیح ہو جائے، اور آخرت کا فکر اندر پیدا ہو جائے، اور ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہیں، لہذا ہمیں اللہ کے نبی نے ایک ذمہ داری دی ہے کہ ہم ان کے آپ کے پیروں ہیں، ہم آپ والی دعوت کو اپنی دعوت بنا کر زندگی گزاریں۔ آپ نے کام دیا امت کو، پوری دنیا کے انسانوں کی رہبری کے لیے اور ہدایت پر آنے کے لیے آپ والی محنت ہے، آپ والی محنت، اور آپ والی محنت میں ہر مسلمان سے اس کی جان اور اس کا مال دونوں مانگا گیا ہے۔ میں چاہے اپنا مال کتنے خرچ کروں لیکن جان میری لگنی چاہیے دین پر۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان، صحابہ کی پیروی ہے دین کی محنت میں۔ صحابہ نے دین کی محنت میں اپنی جان اور اپنے مال دونوں کو لگایا، اور اتنا لگایا کہ اپنے گھر میں جھاڑو دے دیا، گھر میں فاقے آئے، لیکن اس کی پرواہ نہیں کی کہ اللہ کے دین کی محنت ہمارے ذمے ہے۔ ہم جس مقصد کے لیے پیدا ہوئے اس مقصد میں لگانا ہے، تاکہ ہماری جان مال اگر لگ جائے گی اس مقصد پر تو ہمارا رب ہم سے خوش ہو جائے گا، خوش ہو کر ہماری زندگی بنا دے گا۔
زندگی مال پیسوں سے نہیں بنے گی، زندگی تو اللہ کے خوش ہونے سے بنے گی۔ اگر ہم نے زندگی گزارنے کا راستہ اختیار کیا جس سے اللہ راضی ہو، اللہ راضی ہو کر وہاں زندگی بنا دے گا۔ اللہ کے رسول کی اطاعت کا راستہ زندگی میں آئے، 24 گھنٹے کی زندگی میں۔ ہاں، پہلی زندگی اطاعت والی، اور دوسرا ہماری زندگی کا مقصد اس اطاعت والی زندگی کو زندہ کرنا دنیا میں۔ اس کے لیے ہمیں آج تک دنیا میں کیا زندہ کر رہے ہیں؟ ہماری زندگی سے کیا دنیا میں زندہ ہو رہا ہے؟ آپ سوچیں، ہمارے گھروں میں کیا ہو رہا ہے، ہماری اولاد کی زندگی میں کیا آ رہا ہے، ہماری زندگی میں کیا آ رہا ہے؟ ہم مست ہیں، 5 وقت کی نماز پڑھ لینے کے بعد ہم سمجھتے ہم تو بہت کچھ کر رہے ہیں۔ ارے میرے بھائی 24 گھنٹے کی زندگی کو اللہ کی چاہت پر لانے کی مطالبہ ہے۔ اس کے لیے محنت ہے کہ وہ ایمان بنے جو ایمان ہماری چاہت کو اللہ کی چاہت کے ساتھ بدل دے۔ وہ ایمان دل میں آئے، وہ ایمان جو ہمیں ہماری چاہتوں سے نکالتے ہیں، اور وہ ایمان جو ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول کی چاہت پر ڈال دے۔ ہاں، اور ہماری سوچ کو وہ بنا دے جو اللہ کے نبی نے ہماری سوچ بنائی تھی۔ وہ آخرت تھی، موت اور موت کے بعد کی زندگی تھی، جس کو سامنے رکھ کر مسلمان زندگی گزارتا ہے، دنیا کو سامنے کر نہیں۔ دنیا کے حالات کو دیکھ کے مسلمان نہیں چلتا، دنیا میں مسلمان تو آخرت کے حالات کو لے کے چلتا ہے۔ آخرت میں کیا ہوگا؟ اور یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے، امتحان ہر وقت ہوگا۔ مسلمان پر حالات کو اللہ لائے گا، ہر وقت لائے گا۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ۔ یہ تو قرآن کہہ رہا ہے، ضرور بالضرور ہم تمہاری آزمائش کرتے رہیں گے۔ ہاں، دین کے تقاضوں کے مقابلے میں دنیا کے تقاضے آئیں گے۔ ان دنیا کے تقاضوں کو قربان کرنے کا تم ہم سے تقاضا ہوگا۔ جو ان دنیا کے تقاضوں کو چھوڑے گا، اللہ کے دین کے تقاضوں کو سامنے رکھ کر اللہ اسے کامیاب قرار دے گا۔ وبشر الصابرین، ہاں، بشارت ان کے لیے ہے جو ہر حال میں اللہ کے دین کے تقاضے پر جمے رہے ہیں۔ اس سب کا خدا کا جو حکم اس کو پورا کرے، دین کا تقاضا پورا کرے وہ، اور آنے والے حالات کا تعصب نہ لے، بلکہ زبان سے یہ کہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہم اللہ ہی کے لیے ہیں، ہمارا مالک ایک اللہ ہے، اور ہمیں اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اسی کی طرف سے حال آیا ہے، اور وہی حال کو بدلے گا۔ ہمیں تو قدم قدم پر رہبری کی ہے قرآن نے، لیکن ہم قرآن کی رہبری کو کہاں سمجھتے ہیں، کہاں سوچتے ہیں، کہاں اس کو میرے دوستو ہم اس کو سبق لیتے ہیں۔ اس لیے دین کے تقاضوں کو سامنے آنے کے بعد دنیا کے بہت سے مسئلے آئیں گے۔ وہی سمجھدار آدمی ہے ان دنیا کے حالات کو دیکھنے کے بجائے اللہ کے دین کے تقاضوں کو دیکھ کر اس کو میں درست قدم اٹھائے گا، اللہ اسے کامیاب کر دے گا۔ اور نکلنا تو ہے ہی، نکلنا تو ہر حال میں ہے۔ ایک دن موت آئے گی، نکلو گے۔ اس دنیا کو چھوڑنا ہے، اس گھر کو چھوڑنا ہے، اس کاروبار کو چھوڑنا ہے، ان تمام کو چھوڑنا ہے ایک دن۔ ہاں، اس کو اس وقت کے آنے سے پہلے اپنے اختیار سے اس دنیا کو اللہ کے لیے چھوڑو، اللہ کے لیے چھوڑو، اللہ کے دین کے لیے چھوڑو۔ دین کو دنیا میں زندہ کرنے کے لیے اللہ کا دین دنیا میں زندہ ہو، اور میری زندگی میں وہ اللہ کا دین آئے، اللہ کی اطاعت آئے، اور میری زندگی اللہ کی چاہت پر آئے، اور میرا درد اور غم وہ بنے جو اللہ کے نبی کا درد و غم تھا۔ اللہ کے نبی کا درد و غم دنیا نہیں تھی، دنیا والوں کے دنیا کے چکر نہیں تھے۔ اللہ کے نبی کا درد و غم تو آپ دنیا کے انسانوں کے لیے آخرت کا درد و غم تھا کہ ان کا آخرت میں کیا ہوگا۔
آج ہمارا درد و غم تو دنیا کا ہے، اپنے بچوں کے بارے میں آخر کا نہیں سوچتے، ہم اپنے بچوں کے لیے دنیا کو سوچتے ہیں، ان کی دنیا اچھی بن جائے، اور خدا کی قسم ان کی زندگی جب تک دین پر نہیں آئے گی ان کی دنیا بھی ٹھیک نہیں ہو سکتی۔ ایسے چکر مال کوڑے تو اللہ کافروں کو دے دیتا ہے، اس سے بڑے مجرم کون ہیں؟ ان کو اللہ دنیا بہت دے رہا ہے۔ یہودیوں سے زیادہ مغلوب کون ہے؟ انہیں اللہ بہت دنیا دے رہا ہے، تو دو کوڑیاں دنیا کی کوڑیاں تو ہم کو مل جائے گی، اس سے زندگی نہیں بنے گی۔ اپنے بچوں کی آخرت کو سوچو، میرے بچے کی آخرت کیسے بنے، میرے بھائیوں کی آخرت کی زندگی کیسے بنے۔ جن کی آخرت بنے گی اللہ ان کی دنیا بھی بنا دے گا۔ یہ جتنے اللہ والے ہیں وہ کہاں دنیا جمع کرتے ہیں؟ دنیا اپنے پاس رکھتے ہی نہیں ہو تو اس کو رکھ کے کیا کرنا؟ ان کی آخرت بھی بنی، دنیا بھی بنتی ہے، ہم سے اچھی ان کی زندگیاں ہیں۔ وہ جھونپڑے میں رہ کر بھی سکون میں ہیں اور ہم بنگلوں میں رہ کر بھی پریشان ہیں۔ زندگی یہ ہے۔ اسی لیے بھائی میرے عزیزو، ایک موقع ہے، اپنی زندگی کی لائن کو بدلو، اپنی فکروں کو بدلو، اپنی محنت کی ترتیب کو بدلو، صحابہ کی ترتیب پر آؤ اور صحابہ کی ترتیب پر زندگی کی نظام کو لاؤ، اور اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو ان اعمال میں لگاؤ جن اعمال میں لگنے سے اندر کی تمام خرابیاں دور ہو کر ایمانی صفات اور ایمانی کیفیات اور ایمانی جذبے زندگی میں آیا کرتے ہیں۔ ان اعمال میں ہم بھی لگیں اور اپنے اولاد کو اپنے گھروں میں لائیں۔ دعوت، تعلیم و تعلم، ذکر و عبادت اور خدمت، یہ چار اعمال اعمال نبوت ہیں، اور یہ چار اعمال وہ اعمال ہیں، ان اعمال میں اللہ کے نبی نے اپنی امت کے ایک ایک مرد عورت کو لگایا تھا۔ صحابہ کے زمانے میں مسجد نبی میں جہاں یہ اعمال تھے وہ اعمال مسجد نبی سے گھروں میں گئے ہیں۔ دعوت، تعلیم و تعلم، کوئی وہاں جہالت زندگی نہیں گزارتا تھا۔ آج ہم تو نماز بھی جہالت سے پڑھتے ہیں، ہمیں نبی کی سنت والی نماز کہاں یاد ہے؟ جہالت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں۔ ہمارا سجدہ سنت کے خلاف، ہمارا رکوع سنت کے خلاف، ہماری تلاوت صحیح نہیں ہے، ہماری تسبیح میں دوستو تحریر کون سے صحیح ہے؟ اللہ کا دھیان کہاں ہے؟ جس نبی نے ہمیں نماز پڑھنے کو جو حکم دیا ہے، ان تعبد اللہ کانک تراہ، نماز ایسی پڑھ، عبادت ایسی کر کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ اس دھیان کے ساتھ تیری نماز ہو، اور ہمارا تو نماز میں یہ بھی دھیان نہیں ہوتا کہ میں نماز میں ہوں۔ نماز پڑھتا اور سب کرتا ہے نماز میں، جو نماز میں کوئی چیز درست نہیں ہے۔ نماز میں آگے کہاں گھومتی ہیں؟ ہماری تلاوت کیسی ہے؟ صحیح ہے، ہم تلاوت کر رہے ہیں، صحیح کر رہے ہیں، غلط کر رہے ہیں، اس کا بھی دھیان نہیں ہے۔ میں رکوع میں گیا اور رکوع مجھے کیسا کرنا چاہیے اس کا دھیان ہی نہیں ہے۔ میں سجدے میں گیا، سجدے میں مجھے کیسے سجدہ کرنا چاہیے، دھیان کسی اور جگہ ہے۔ ہم پکے نمازی ہیں، لیکن نماز کون سی ہے تمہاری؟ نبی نے نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے، کون سی نماز؟ تیرے والی نماز نہیں، تیرے نبی والی نماز۔ صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسی پڑھو جیسے مجھے تم نماز پڑھتا دیکھتے ہو۔ اور وہ نماز قیامت تک کے لیے اللہ نے کتابوں میں، حدیث کی کتابوں میں قیامت تک کے لیے محفوظ کی ہے کہ تیرے نبی کی نماز کیسی تھی، ایسی نماز بنا۔ نماز سیکھنے کی چیز ہے، ایسی بات نہیں ہے چاہے 80 سال کے تم ہو گئے ہو۔ نماز سیکھنے کی چیز ہے۔
نماز بنانے کی چیز ہے. تیری دنیا کی ہر چیز کو تو اچھے سے اچھا چاہتا ہے کہ میری دنیا کی ہر چیز اچھی ہو، پھر نماز کیوں اچھی نہ ہو، پھر میرا ایمان کیوں اچھا نہ ہو، پھر میرے اخلاق کیوں اچھے نہ ہو. میری ہر چیز اچھی ہونی چاہیے، اور ہر چیز اچھی بنانے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے. بغیر محنت اچھی نہیں بنتی. ہاں، اس کی محنت ہے. کہ دین کی محنت 4 مہینے چلنے کی نہیں ہے. دین کی محنت ہر وقت کے لیے ہے. آدمی ہر وقت اپنی فکر کے ساتھ چلے اور اپنے ایمان کو پانی پہنچانے کی کوشش کرے. اس لیے کہ ایمان بہت نازک چیز ہے میرے دوستو. یہ ایمان بہت جلدی متاثر ہوتا ہے میرے بھائیوں. آدمی کو اس کا اندازہ نہیں ہوتا. ایمان ایک پوزیشن پر نہیں رہتا، ایک درجے پر نہیں رہتا. وہ کبھی بڑھتا ہے، کبھی نیچے جاتا ہے. یہ فکر پیدا ہو. جیسے آج دنیا کی فکر ہے، جہاں وہاں فکر لے کے جاتے ہو. وہ دنیا کی فکر مسجد میں لے کے آتے ہو. ایسے آخرت کی فکر، دین کی فکر اندر آ جائے، جو ہر جگہ ہمیں یہ فکر چلائے. اس کے لیے 4 مہینے بار بار جو مانگے جا رہے ہیں، بار بار نکلو. اپنے فاقے سے نہ ڈرو، آخرت سے ڈرو کہ اگر میری اس غفلت میں موت آ گئی میرا کیا ہوگا. نہ میرے ایمان کا ٹھکانہ، میری نماز کا ٹھکانہ، نہ میرے بولنے کا ٹھکانہ، نہ میرے سوچنے کا ٹھکانہ. جس چیز کو اللہ کے نبی نے مجھ سے چاہا ہے وہ میری زندگی میں نہیں ہے، میرا کیا ہوگا. ہاں، اللہ کے ہاں ایمان صحابہ والا ایمان کا مطالبہ ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ. صحابہ کا جیسا ایمان ہے ایسا ایمان بناؤ. نبی نے نماز پڑھنے کو کہا، نبی والی نماز بناؤ. جیسے اللہ کے نبی نے نماز پڑھی تھی، مجھے ایسی نماز بنانی چاہیے. مجھے زندگی وہ گزارنی جو صحابہ کی زندگی تھی. صحابہ ہمارے نمونہ ہے. ایمان صحابہ کے معنی کیا ہے؟ زندگی صحابہ والی، سوچ صحابہ والی، پسند صحابہ والی، درد و غم صحابہ والا، جانے مالی قربانیاں صحابہ والی. کہ کہاں لگایا انہوں نے اپنی جان اور مال کو؟ کہاں لگانا چاہیے؟ اللہ سے محنت کرنا صحابہ والے، پھر اللہ سے مانگنا صحابہ والی زندگی. کہ اللہ وہ صحابہ والے ایمان دے دے، وہ صحابہ والے زندگی دے دے، وہ فکر اور درد و غم دے دے. جہاں صحابہ کے جان اور مال لگا تھا، اے اللہ ہمیں وہاں لگانے کی توفیق دے دے. میرے بھائیوں، وہ اس محنت کو کرتے ہوئے اللہ سے مانگنا. اللہ کے نبی نے صحابہ کو مدینہ میں رہنے نہیں دیا. نبی نے 10 سال کے زمانے میں صحابہ کو اپنے اللہ کے دین کے تقاضوں پر 150 مرتبہ باہر نکالا ہے. 150 مرتبہ. حضرت عائشہ رحمۃ اللہ کہتے تھے 150 صبر کروائے ہیں اپنے صحابہ سے. اب 10 سال کے عرصے میں 150 صبر ہوا میں گھر کتنا کے رہنے کو ملا. حیران میں گئے کہ ہم اللہ کے ہیں اور اللہ کے دین کے لیے ہیں. کبھی نہ نہیں کہا صحابہ نے. اس پر ان کے ایمان کو پانی پہنچا. اللہ پر ان کی نگاہ ہے کہ میرے اللہ کرنے والے ہیں، میری اللہ کے قدرت سے سب ہوگا. یہ میرے دوست اندر کی چیز بنی اور اللہ کی راہ میں نکل کر اللہ ہی کو بولے، اللہ ہی کی بڑائی کو بولے، اللہ ہی کی دعوت دی، آخرت کی دعوت دی دنیا کے انسانوں کو. اس لیے بھائی میرے عزیزو، ایک ضرورت ہماری ہی ہے. ہم یہ چاہیں ہمارے گھروں میں، ہمارے محلوں میں دین آئے، دین، اور یہ بے دینی ختم ہو. حضور پاک علیہ السلام کو اللہ نے ایسے زمانے میں مبعوث فرمایا تھا جو جاہلیت کا دور تھا، اور جاہلیت انتہائی درجے کی تھی. اس زمانے میں اللہ کے نبی کو بھیجا. اللہ کے نبی نے اس زمانے میں اس دعوت کی محنت کو زندہ کیا. اللہ کی دی ہوئی محنت کو آپ نے زندہ کیا، اور اس محنت کے زندہ ہونے پر اللہ کی طرف سے جہالت کی زندگی ختم ہو کر اور وہ جاہلیت ختم ہو کر میرے دوستو اللہ کی اطاعت والی زندگی آئی ہے. وہ محنت ہے. یہ اس محنت کو زندہ کیا جائے، اس کو صحیح نحو سے زندہ کرنا، قربانی کے ساتھ زندہ کرنا. ہاں،
حالات سے متاثر ہو کر میرے دوست اس محنت کو نہ چھوڑنا، بلکہ اس محنت کے تقاضوں کو میرے دوستوں ہمت کے ساتھ پورا کرتے ہوئے پھر اللہ سے مانگنا، تو پھر اللہ تعالیٰ شان ہو ہماری زندگی بھی بنائے گا، ہمیں بھی وہ سب کچھ دے گا جو صحابہ کو دیا۔ آج بھی وہ اللہ کے خزانے میں کمی نہیں ہے، لیکن ہم اپنی محنت کی ترتیب کو ترتیب پر لائیں، ہر حال میں اللہ کے دین کے تقاضوں کو پورا کریں، حالات سے نہ گھبرائیں، اللہ کی نافرمانیوں سے گھبرائیں کہ میں اللہ کی نافرمانی کروں گا، خدا کے احکام کو توڑوں گا، دین کے تقاضوں کو چھوڑوں گا، اللہ کا دین دنیا میں مٹ رہا ہو اور دین زندگیوں سے نکل رہا ہو اور میں اپنے کھانے پینے کے چکر میں پڑا رہوں گا، میں اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ جس دین کی خاطر نبی نے اپنے گھر میں 2 مہینے چولہے نہیں جلے برداشت کیے، نبی کے صحابہ کے گھروں میں فاقے آئے، ان کے ننھے ننھے بچے رات بھر بھوکے سوئے، ان تمام حالات کو صحابہ نے برداشت کیا اللہ کے دین کے تقاضوں کے مقابلے میں۔ علی مرتضیٰ کمانا نہیں جانتے تھے، ایسی بات نہیں تھی، کمانا جانتے تھے، لیکن مسجد نبی میں دین کے تقاضوں کی بنیاد پر کمانے کا موقع نہیں ملتا تھا، جس کی بنا پر گھر میں فاقے آتے تھے۔ حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپنے میں دودھ پینے کے زمانے میں دودھ ماں کی چھاتیوں سے نہیں ملتا تھا، بھوک کے مارے روتے تھے وہ۔ اور حضرت فاطمہ گھر میں کھانے پینے کو نہ ملنے کی بنا پر حضرت فاطمہ اتنی کمزور ہو جایا کرتی تھیں۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں مزدوری کر کے آپ بازار سے آٹا لے کر آتا تھا اور فاطمہ کو آٹا گھوننے کے لیے کہتا تھا، تو فاطمہ اتنی کمزور ہو چکی ہوتی تھی کہ وہ اپنے آٹے کو گھوننے کے لیے اتنا جھکتی تھی کہ ان کے سر کے بال ہار کی کنارے سے جاتے تھے۔ یہ حالات ایسے دن نہیں آتا، حق دنیا میں ایسے زندہ نہیں ہوتا، خواہشات سے نکلنا ایسے نہیں ہوتا۔ اس قربانی پر اپنے آپ کو ڈالنا ہوگا، اپنے دین کی حفاظت کرو، تمہاری اور تمہاری اولاد کی حفاظت ہوگی۔ اگر دین کی حفاظت نہیں ہے تو ہماری بھی حفاظت نہیں ہے۔ یہ بات صاف ہے۔ یا غلام احفظ اللہ یحفظ، او بچے اللہ کے دین کی تو حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت کرے گا۔ اس لیے بھائی میرے عزیزو، اللہ نے ہمیں ایک موقع دیا ہے، محنت کو خدا نے زندہ فرمایا، ہمارے گھروں تک پہنچایا، ہمارے گھر گھر کے چکر لگانے والے چکر لگا کر ہمارے پاس نبی والی محنت کی فکر لے کر آتے ہیں، پہنچتے ہیں کہ بھائی اس دین کی محنت کے لیے وقت نکالو، اس دین پر اپنی جان اور مال کو لگاؤ، نبی والی محنت کو زندہ کرو، گھروں میں، بازاروں میں، اپنی زندگیوں میں، تاکہ نبی والی زندگی تمہارے اندر آئے گی، نبی والی زندگی تمہارے گھروں میں آئے گی، اور نبی والی زندگی جب آئے گی تو نبی والی زندگی وہ تمام رحمتیں، برکتیں، اللہ کی مددیں لے کر آئے گی۔ اس پر تمہاری زندگیاں بنے گی، تمہاری تنگیوں سے تم نکلو گے، تمہاری آپس کی دشمنیاں ختم ہوں گی، تمہارے آپس کے جھگڑے ختم ہوں گے، ایک دوسرے پر حسد، کینہ، بغض، عناد کی زندگیاں ختم ہوں گی، بھائی چارگی آئے گی، ایک دوسرے کے بھائی بن جاؤ گے، ایک دوسرے کے ہمدرد بن جاؤ گے۔ اس پر آسمان سے رحمت آئے گی، ان لڑائیوں کے ساتھ آسمان سے رحمت نہیں آئیں گی، اس حسد کینے کی زندگیوں سے اور آپس میں ایک دوسرے کے دشمن بننے سے اللہ کی رحمت نہیں آتی۔ دو مسلمان آپس میں لڑتے ہیں اور ان کے تعلقات آپس میں ختم ہوتے ہیں، آسمان سے اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے ان کی دعا قبول نہ کی جائے جب تک کہ آپس میں صلح نہ کریں۔ آپس کے جھگڑے معمولی چیزیں، تمہاری نماز دھری رہ جائیں گی۔ اپنی نمازوں پر فخر نہ کرو، اپنی نمازوں میں یہ نہ کرو میری زندگی کیا ہے، میرے معاملات کا کیا حال ہے، میری معاشرت کا کیا حال ہے، کیا ہوگا میرا۔ دو مسلمان آپس میں لڑتے ہیں، ان کے تعلقات ٹوٹتے ہیں، آسمان سے کہا جاتا ہے ان کی دعا قبول نہ کی جائے۔ اس حال میں مر گئے تو جہنم میں جائیں گے، ان کی بخشش نہیں ہوتی۔
معمولی کام نہیں ہے یہ جھگڑنا، یہ لڑنا، یہ ناک اونچے رکھنا اور ایک دوسرے کو ذلیل کرنا، یہ نمازیں کام نہیں دیں گی۔ مغفرت کے زمانے میں ان کی مغفرت نہیں ہوتی۔ آپس کی لڑائی اتنی بری چیزیں ہیں، یہ ختم ہوگی تب۔ قرآن میں صحابہ سے کہا ہے وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ ذرا سوچو تو صحیح، ذرا سوچو اور اللہ کی نعمت کو یاد کرو کہ جب تمہیں اسلام ملا، دین ملا، اور تم نے میرے نبی کے ہاتھ پر ہاتھ دے کر میری نبی کی اطاعت پر اپنے آپ کو ڈالا اور میرے دین کی خاطر جان اور مال کو کھپایا، تو اللہ نے تمہاری دشمنیوں کو ختم کیا۔ تم تو آپس میں دشمن تھے، پھر آپس میں بھائی بن گئے۔ اللہ نے تمہارے دلوں میں ایک دوسرے کی الفت پیدا کر دی۔ تم جہنم کے گھروں پر گھر کھڑے تھے، اللہ نے تمہیں وہاں سے بچا کر جنت کے راستے پر ڈال دیا۔ اس میرے بھائی میرے عزیزو، اس محل کی قدر کر لو۔ اس سے ماشاءاللہ آپ حضرات جمع ہو کر بات کو سنتے میرے بھائیوں، بات سنانے کے لیے نہیں ہے، بات کرنے کے لیے۔ اپنی زندگی کا نظام بدلو۔ یہ 24 گھنٹے رات دن دنیا کے پیچھے پڑے رہنا اور اپنے پورا سال اسی میں لگے رہنا ٹھیک نہیں ہے۔ اپنی زندگی دیکھ کے میں مسلمان ہوں، میں حضور کا امتی ہوں، مجھ پر میرے اللہ میں نبی کا یہ میری پر ذمہ داری ہے، مجھے اللہ کے دین کے لیے اپنی زندگی کی ترتیب بنا کر جیسے صحابہ نے جان مال دین پر لگایا مجھے لگانا ہے۔ مجھے اپنی نمازوں کو سیکھنا ہے، مجھے اپنے گھر میں نماز کو زندہ کرنا ہے، اپنی زندگی سے گناہوں کی زندگی کو دور کرنا ہے۔ یہ سنت کے خلاف کی خواہشات کی زندگی کو چھوڑ کر مجھے سنت کی طرف آنا ہے، اور میرے گھر میں میرے ننھے ننھے بچوں کو مجھے سنت کے رنگ میں رنگنا ہے۔ اس پر یہ آئے گا دین کی محنت سے۔ اسی وجہ سے کہہ رہے میرے بھائیوں، فرصت کبھی نہیں ملے گی، حالات سے ہر حال میں جانا ہوگا۔ حالات سے تو دنیا کی زندگی حالات سے ہی گزرتی ہے۔ قرآن تو اور بھی کہہ رہا ہے الف لام میم آ سے بننا کو یقول آمنا ہو لا یفتنون۔ تم ایمان والے اپنے آپ کو کہو اور تمہاری آزمائش نہ دل تو ہوگا۔ ہماری طرف سے حالات تو آئیں گے، ان حالات میں کرنا ہے۔ اللہ کے راستے جانے کے موقع پر حالات ہی آتے ہیں، ان حالات سے متاثر ہو کر آدمی رکتا ہے، اور یہی رکنا اس کے لیے اللہ کی مدد کو روکتا ہے۔ اگر رسل تو اللہ کے ذات پر بھروسہ کر کے اللہ کی مدد پر یقین کرتے ہوئے اپنے بس کی کوشش کر کے نکل جائے، اللہ کی مدد شامل ہو جائے گی۔ جہاں اس نے قدم اٹھایا وہاں اللہ نے اپنی مدد کا ہاتھ بڑھایا۔ جن کاموں کے لیے تم رکتے ہو تمہارے ہاتھ میں اس کام کا کرنا نہیں ہے، اس کا کرنا تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ کے بھروسے میں چھوڑو گے اللہ کر دے گا، اور تم رکو گے تو اللہ تمہارے حوالے کر تو میں دیکھتا ہوں، تیرے کام تو کرا دے۔ صحابہ پر حالات آئے، بہت سے حالات آئے، ان حالات میں صحابہ رکے نہیں کہ اپنے اللہ کے دین کے تقاضوں کو پورا کیا۔ اللہ نے اپنے قدرت سے ان کے حالات کو بنایا، اور اللہ نے اس دنیا کے کمینہ کو ان کے پیروں میں ڈالا، اور دنیا کے ان انسانوں کو جو دنیا میں میرے دوستوں پوری دنیا پر چھائے ہوئے تھے، خدا نے ان کو زیر کیا اور حق کو دنیا میں اللہ نے چلایا۔ آج وہی اللہ ہے، اور آج وہی محنت کو کہا جا رہا ہے جس محنت کو میرے دوستوں جس محنت نبی نے اس امت کے حوالے کی تھی، آج یہی کہا جا رہا ہے کہ اللہ کے راہ میں نکل کر اپنے ایمان کو بناتے ہوئے، اپنی زندگی کو بناتے ہوئے، نبی والی محنت کرتے ہوئے پوری دنیا میں نبی والی زندگی کو زندہ کرنے کی فکر کی جائے، اور پھر محنت کر کے اللہ سے راتوں کو دعا مانگی جائے تاکہ اللہ اپنی قدرت کاملہ سے اپنے دین کو زندہ کرے گا۔ دین کو اللہ ہی زندہ کرے گا، وہی اپنی قدرت سے زندہ کرے گا۔
وہی وہ اپنے قدرت سے سب کچھ کر رہا ہے، یہ بھی وہی کرے گا. اور لیکن اسباب کے درجے میں دین کی محنت اور اللہ سے رونا ہے. دعوت اور دعا، یہ دو چیزیں ہماری زندگی میں ہم زندہ کریں اور ہر حال میں حالات کی پرواہ کیے بغیر اللہ کے دین کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے اپنے آپ کو لگائیں. نہ جان کی پرواہ، نہ مال کی پرواہ، نہ کسی چیز کی پرواہ. ہاں، دین کا تقاضا ہے. اس پر اللہ خوش ہو کر پھر میرے دوستو اللہ تعالیٰ دین کو بھی زندہ کرے گا، ہمیں بھی اللہ ہماری بھی تربیت کرے گا، ہمارے اندر بھی وہ طاقت اور قوت ایمانی پیدا کرے گا جو ہمیں ہر حال میں چلائے گی. اس لیے بھائیوں، آپ اللہ سے گزارش ہے اللہ کے لیے، جیسے آپ ماشاءاللہ موقع ہم آتے ہیں ہر موقع پر آپ لوگ جمع ہوتے ہو، بات سنتے ہو، لیکن بات سننا نہیں ہے، طبیعت پہ لینا کہ نہیں. میں حضور کا امتی ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں، میرے ذمے یہ محنت ہے، مجھے اس محنت کے لیے اپنی ڈائری میں جگہ دینی ہے. اور وہاں جیسا رحمۃ اللہ علیہ نے حالانکہ پوری جان مال لگانے کی تو میرے دوست محنت ہے، لیکن آپ نے کم سے کم اس امت کی کمزوری کو دیکھ کر یہ ایک ترتیب بنائی کہ بھائی 4 مہینے سال میں اللہ کے دین پہ لگاؤ، 8 مہینے اپنے دنیا کے کام کاج میں لگو، اور دنیا کے کام کاج میں لگنے کے ساتھ اپنی اس دین کی محنت کو ساتھ میں لے کے چلو. ہاں، اگر 4 مہینے ہر سال نہیں دے پاتے، ایک مرتبہ تو پہلے 4 مہینے لگا لو. نبی کی حضرات صحابہ کی مشاورت اختیار کر کے کہ صحابہ کے تو ہر سال 4 مہینے لگتے تھے. سمجھیے 10 سال میں 150 سفر کیے ہوں گے تو کتنا وقت لگتا ہوگا. اس سے حساب لگا کر حضرت یہ بات نکالی تھی کہ صحابہ کے سالانہ 4 مہینے اللہ کے راستے میں نقل و حرکت میں لگتے تھے. ہمارے 4 مہینے لگے نہیں تو ایک مرتبہ ان کی مشاورت کر کے 4 مہینے ایک مرتبہ لگا کر پھر آدمی کم سے کم سال کا چلہ 10واں حصہ لگاؤ. دین کو 10واں حصہ دو، دین کو 10واں حصہ دو، کم سے کم سال کا چلہ 10واں حصہ ہے. مہینے کے 3 دن لگاؤ، اپنی ضرورت سمجھ کے لگاؤ. اس دنیا کمینہ کو چھوڑو، 3 دن جاؤ اللہ کے راستے میں، اور 3 دن 72 گھنٹے دین کی محنت میں اور نبی والے اعمال میں اپنے آپ کو مشغول کر کے ایک مسلمان اس اعمال میں مشغول ہو، اس کی کوشش کرو. اور پھر رات کو اٹھو، خدا سے مانگو. یہ 27 دن دنیا کے چکروں میں رہ کر جو دل پر غبار آتا ہے اور دل میں غفلت آتی ہے، وہ 3 دن کی میرے دوست مجاہدے سے ختم ہوگی. اور پھر پانی ایمان کو پہنچے گا. اور پھر روزانہ کا نظام بناؤ اپنا دین کی محنت کا، روزانہ کا 5 وقت کی نماز پڑھ کے بھاگ مت جاؤ. دین کو وقت دو، دین کو وقت دو، دین کو جان دو. 10واں حصہ 24 گھنٹے کا 10واں حصہ کا 24 گھنٹے روزانہ 24 گھنٹے فارغ کرو دین کی خاطر. اور اپنی مسجد سے جماعتیں بن کر گھر گھر بن جاؤ، ایک مسلمان کی خوشامد کرو، ایک مسلمان سے بات کرو، اسے آخر کی یاد دلاؤ، حضور کا امتی ہونے کی ذمہ داری کا احساس دلاؤ. یہ ہر گھر پر جا کر ہر فرد کی ملاقات کرنا اور پھر اللہ سے دعا مانگنا کہ اللہ ہم تو محنت کر رہے ہیں، نتیجہ تو تیرے ہاتھ میں ہے. تو اپنی نبی کی امت کے ایک فرد کو اپنا بندہ بن کر تیرے نبی کا امتی بن کر جینا سکھا دے، اور اسے اپنے راستے کی نقل و حرکت میں نکلنے کی توفیق دے دے. پھر دعا مانگنا، دعا مانگنے کی اپنی طبیعت بناؤ اور ضرورت سمجھو، اور راتوں کو اٹھنے کی عادت ڈالو. اس راتوں کے تہجد کی نماز یہ اللہ کے نبی پر تو فرض تھی، ہم پر فرض نہیں ہے، لیکن دعوت کی محنت کرنے والوں کے لیے رات کو سوتے رہنا مناسب نہیں ہے. کہ اٹھے رات کو آخری حصے میں اٹھے اور اللہ سے دعا مانگے اور عاجزی کریں، اللہ سے عاجزی کریں اور اللہ سے مدد مانگیں. روزانہ کے 2.5 گھنٹے دعوت کے تقاضے کم سے کم، ورنہ میرے دوستوں مسلمان کا وقت تو 3 جگہ لگتا ہے. حلال کمائی میں، حرام مت کمائی ہو، حرام کے قریب مت جائی ہو، حرام کے لقمے اپنے بچوں کو مت کھلائی ہو. جیسے حلال کمانا ضروری ہے، ایسے حلال کمانے کا سیکھنا ضروری ہے. حلال کمائی کسے کہتے ہیں اور کیسے کمانا چاہیے یہ سیکھنا بھی فرض ہے. ہاں، علماء کے پاس جاؤ، بیٹھو اور ہر چیز کو پوچھو. جن حالات سے تم گزر رہے ہو ان حالات میں صحیح کیا ہے
اور پھر اس صحیح پر آنے کی کوشش کرو. حرام کا کمانا بھی حرام اور حرام کھلانا بھی حرام. اپنے بچوں کو فرض ہے، فرض اپنے بچوں کو حلال کھلانا فرض ہے. تو صحابہ اپنا وقت کمانے میں لگاتے تھے، ہاں حلال کمائی، پھر اپنا وقت اپنے بچوں کو دیتے تھے، ان کی ایمانی دینی تربیت کے لیے گھر میں دیتے تھے، اور پھر جو وقت بچتا تھا وہ مسجد کو دیتے تھے. بازاروں میں اور چوپالوں میں اور ادھر ادھر بیٹھنے میں وقت نہیں گزرتا تھا ان کا، مسجد میں، مسجد والے اعمال. یہ 3 جگہ تھے میرے دوستوں. ہم تم سے یہی کہہ رہے ہیں روزانہ 2.5 گھنٹے دعوت میں لگاؤ، اور اپنے گھر والوں کو تو روزانہ بیٹھو ان کے پاس، اور کتابی تعلیم کے ذریعے نبی کے فرامین کو سنا کر ان کا دینی اور آخرت کا ذہن بناؤ. ان کو صحابہ کے واقعات سناؤ، صحابہ کی عورتیں کیسی تھیں، صحابہ کے بچے کیسے تھے، صحابہ کے جوان کیسے تھے. وہ واقعات جب ان کے سامنے آئیں گے، یہ واقعات سن کر ان کے اندر کے مزاج بنے گا. ہاں پھر ہمارے جوانوں کے جذبات وہ بنیں گے جو صحابہ کے جوانوں کے تھے، اللہ کے دین کے خاطر قربانی دیں گے. یہ نہیں بنیں گے جو آج کل بن رہے ہیں. اور اپنے 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 محلے کی محنت کے لیے اپنے ہفتے کے 2 گشتوں کی ترتیب قابو میں لاؤ. ہفتے میں 2 گشت کرو. ہر مسجد کے اطراف میں مسلمانوں کو ہفتے میں 1 دن خوشامد کر کے جمع کرو اور انہیں بات سمجھاؤ بات کیا ہے. اور میرے بھائیوں، اپنی مہینے کے 3 دن کے نظام کو قابو میں لاؤ اور ہفتے کے 2 گشت کرو. اپنی مسجد کی گشت میں جڑنے کے ساتھ روزانہ کی محنت میں جڑو. روزانہ فجر کی نماز کے بعد عام طور پر بیٹھتے ہیں، فجر کی نماز کے بعد بیٹھو اور سوچو کہ میری جان میرا مال اللہ کے دین پر کیسے لگے، دین کی تقاضے کیا ہیں، اس میں کتنا استعمال ہو سکتا ہوں. 2.5 گھنٹے کے علاوہ اور وقت میرے پاس ہے، میں اور وقت لگاؤں گا. انہیں 2.5 گھنٹے اپنے محلے کی محنت کی ترتیب بنا کے اس میں لگاؤ. سالانہ کم سے کم چلہ لگاؤ، 10واں حصہ اپنی ضرورت سمجھ کے لگاؤ، اور اپنے گھر کے ایک فرد کا وقت لگواؤ. ہر ایک کی جان لگنی چاہیے تاکہ ہر ایک کے اندر صحیح فکر آئے، ایمان آئے، اعمال آئے، اخلاق آئے، نبی والا درد و غم آئے. ہر ایک کا ہے. بیمار تو بیماری میں جائے، بیماری میں دکان پر جاتا ہے، بیماری میں بازار میں جاتا ہے، بیماری میں اور کام کر لیتا ہے، بیماری میں اللہ کے نبی کے دین کی محنت کرنے میں کیا تکلیف ہے. آدمی ہمت کرے گا، اللہ اس ہمت میں ہم سے اور کر دے گا، آسان کر دے گا. اور میرے بھائیوں، اپنے آپ کو اپنے آپس کی مجلسوں میں بیٹھو، انہی باتوں کی تذکرے کرو. دین بہت ضروری ہے. دین زندگی میں کیسے آ ہے؟ اللہ نے ایک محنت زندہ کی ہے، اس محنت میں ہمیں بھی لگنا چاہیے اور سب کو لگانا چاہیے. اس کی فکر کرو میرے دوستوں. اپنی مسجد کی تعلیم میں جم کر بیٹھو. روزانہ اللہ کے نبی کی حدیثوں کا نور لینے کے لیے کہ نبی کی حدیثوں کا نور میرے دل میں آئے. اللہ کے نبی نے جو فرمایا اس کا یقین میرے دل میں خدا پیدا فرما دے. اس نیت کے ساتھ روزانہ کتابی تعلیم میں پابندی کے ساتھ ایک اپنا وظیفہ سمجھ کر اسے سن کر پھر گھر جاؤ. دنیا کے کام آگے پیچھے کر دو. تمہارا دوست تمہیں بلا کر تو بھی آ جا مسجد میں، تعلیم کی بات ہوگی. یہ تمام معمولات ہیں. حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس امت کے لیے معمولات بتائے ہیں کہ روزانہ 3 تسبیح کی پابندی، 3 تسبیح پڑھے صبح شام 100 مرتبہ. قرآن پاک کا اہتمام، تلاوت، روزانہ قرآن کی تلاوت کرنا، روزانہ تسبیحات کی پابندی کرنا، روزانہ مسنون دعاؤں کا اہتمام. اللہ کے نبی کی مسنون دعائیں ہیں، اگر وہ ہمیں یاد نہیں ہوتی تو مسنون دعاؤں کی چھوٹی چھوٹی کتابیں لکھی جیب میں رکھو اور ہر موقع کی دعا نکال کر پڑھ لیا کرو. اس سب کے موقع کی دعا ہے حضور کی، پڑھو. کچھ دن اگر پابندی سے پڑھتے رہو گے تو یاد ہو جائے گی، کوئی مشکل نہیں ہے. ان دعاؤں کے عجیب اثرات ہیں اور ان دعاؤں میں عجیب برکتیں ہیں، اور یہ دعائیں وہ ہیں جو خدا کی بارگاہ میں مقبول ہیں. اس کا اہتمام کرو.
اور روزانہ وقت نکال کر اللہ کی بارگاہ میں بندے اور محتاج بن کر دعا مانگو. بندے بن کر آؤ، محتاج بن کر آؤ اس کی بارگاہ میں کہ اللہ میں محتاج ہوں، اور اس کے سامنے لمبی دعا مانگو، عاجزی کے ساتھ مانگو اور اس یقین کے ساتھ مانگو کہ میرے اللہ نے مجھے دعا کے کرنے کا حکم دیا ہے اور دعا کے قبول کرنے کا وعدہ کیا ہے. ادعونی استجب لکم. ادعونی یہ عام خدا کا حکم ہے ہر فرد کو، ہر مسلمان کو، چاہے وہ گنہگار ہو چاہے وہ نیک ہو. ہر ایک سے اللہ کہہ رہا ہے دعا مانگو مجھ سے، اور ہر ایک سے وعدہ کر رہا ہے تم دعا مانگو میں قبول کروں گا. اور مسلمان کی دعا کا اللہ کی بارگاہ میں بڑا احترام ہے، بہت احترام ہے. جب بندہ اللہ سے دعا مانگتا ہے کہ جس وقت دعا مانگتا ہے اس وقت کے آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ انتظار کرتا میرا بندہ بھی آئے گا اور مجھ سے دعا مانگے گا، میں اس کی دعا قبول کروں گا. اپنی دعاؤں کا اہتمام کرو. ہاں، نماز کے بعد بھاگ مت جاؤ. تم بھاگ کے کیا کرو گے؟ تمہارے ہاتھ میں ہے کیا؟ تمہاری دنیا کا کام بنانے والا تو اللہ ہے. نماز کے بعد بیٹھو اس اللہ کی بارگاہ میں کہو کہ اللہ تو ہی کرنے والا ہے اور تو ہی میرے کام بنائے گا. میرے کام کو بنا دے، میری مشکل کو آسان کر دے، اور امت کے لیے آسانی کی دعا مانگو. دعاؤں کا اہتمام کرنا اور دعا اللہ سے مانگنا. اور بھائی میرے عزیزو، اپنی روزانہ کے ان معمولات کو پورا کرنے کے ساتھ ساتھ میرے بھائیوں ان اعمال کی پابندی کرنے کے ساتھ ساتھ ایک ایک فرد امت کو اس لیے تیار کرنے کی کوشش کرو. کرنا طے کرو گے اللہ آسان کر دے گا. اللہ بندے کے دل کو دیکھتا ہے، میرا بندہ کیا کہتا ہے، ہاں میرا بندہ کیا چاہتا ہے، اللہ ہی آسان کرتا ہے. میں عام طور پر ایک بات سمجھانے کے لیے کہا کرتا ہوں کہ جمعہ کے دن جو مسلمان جمعہ کی نماز پڑھتے ہیں انہیں جمعہ کے دن کوئی بلا نہیں جاتا ہے، کوئی بلا نہیں جاتا، کوئی گشت کرنے نہیں جاتا. لیکن وہ 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھنے والوں سے پہلے جمعہ کے دن مسجد میں ہوتے ہیں. کیا بات ہے؟ کون لاتا ہے ان کو؟ کون توفیق دیتا ہے؟ کون آسان کرتا ہے؟ کہ ایک اللہ ہی آسان کرتا ہے. کس بنیاد پر؟ ان کے اندر کے فیصلے پر. یہ جو بھی مسلمان ہوگا چاہے وہ نماز 5 کی نہیں پڑھتا لیکن جمعہ کے بارے میں کہے گا جمعہ کی نماز تو کسی حال میں نہیں چھوڑنی، پڑھنی ہے. یہ فیصلہ اس کا ہے. ہاں، کسی مسلمان کو دروازے میں کھڑے ہو کے جمعہ کے پوچھو تو صحیح کہ بھائی آپ آئندہ جمعہ کو نماز پڑھنے آؤ گے؟ اتنا پوچھو گے تو اس سے آگے لال ہو جائے گی. یہ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ میں مسلمان نہیں ہوں، برداشت نہیں کرے گا وہ. ہاں، ایسا پکا اور کاز بندے کا ہوتا ہے کہ جمعہ کی نماز نہیں چھوڑوں گا، اللہ جمعہ کے دن اسے ہر حال میں پہنچا دیتا ہے. باہر گاؤں ہوتا ہے تو وہاں بھی پہنچاتا ہے جمعہ کے دن. وہی اللہ ہمارے لیے آسان کرے گا اگر ہمارا یہ فیصلہ ہے کہ ہمیں کرنا ہے. ہم نبی والی محنت، صحابہ کی والی محنت کو کرتے کرتے مریں تاکہ قیامت خدا ہمارا حاج انتظار فرما دے. اس کے لیے دوستو آپ حضرات سے گزارش یہ ہے کہ آپ حضرات اس بات کو اپنے دل پر طے کرو کہ انشاءاللہ اب موت تک نبی والی محنت کو اپنی زندگی کا کام بنا کر موت تک کرتے رہیں گے انشاءاللہ. کرو گے انشاءاللہ. کون کروائے گا؟ اللہ کروائے گا. کس سے کروائے گا؟ جو فیصلہ کرنا ہوگا. ہاں، اور اس کے لیے میرے دوستو یہ ترتیب ہے. آپ حضرات صاحب سالانہ 4 مہینے لگاؤ تب بھی اللہ ہی آسان کرے گا، اور 8 مہینے میں 12 مہینے کی روزی وہی دے گا اور آسان کر دے گا. دنیا کو تمہارے سروں پہ سوار نہیں کرے گا. اللہ آسانی سے دنیا کی برکت والی روزیاں حلال پاک طیب عبرت کی روزی دے گا اور رحمت بنا کر دے گا. اگر یہ نہیں ہے تو اتنی ہمت نہیں پڑتی تو کم سے کم سالہ چلے کی ترتیب بنا کر اپنے آپ کو اہتمام سے اپنی ضرورت سمجھ کے لگاؤ. جیسے بیمار آدمی بیماری میں اپنی ضرورت سمجھ کے جا کے دواخانے جاتا ہے نا، ہاں ایسے ہماری ضرورت ہے ہمارا ایمان بنے، ہمارا اللہ سے تعلق مضبوط ہو، ہماری آخرت کی فکر ہم میں آئیں، ہمیں سنت زندگی کا جذبہ اللہ دے دے. اس کے لیے بھی دوستو یہ ہماری ایک نظام ہے. مہینے سال کا چلہ لگاؤ، مہینے کے 3 دن کسی حال میں لگاؤ. خود اپنی پابندی سے ہفتہ جو طے کیا اس میں اپنے تمام کام کاج کو آگے پیچھے کر کے اس میں میرے دوست اپنے 3 دن پابندی سے لگاؤ اور اپنے ہر بھائی کو اس کے لیے آمادہ کرو
تیار کرو، جہاں ملو اس کو آمادہ کرو اور لے کے نکلو. انشاءاللہ اگر یہ محنت ہماری زندگی میں تھوڑی بھی زندہ ہو جائے گی نا تو ہماری زندگی کو خدا صحیح کر دے گا اور ہماری دنیا بھی خدا بنا دے گا اور آخرت بھی بنا دے گا. سب تیار ہو؟ انشاءاللہ. ارے کرو گے؟ انشاءاللہ. سب کریں گے؟ انشاءاللہ. کون کون کرے گا؟ ذرا ہاتھ اونچا کرو، ذرا ہاتھ اونچا کرو، سب سے اونچا، ایک دم اونچا. چلو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، آسان فرمائے. لیکن میرے دوستو یہ ارادہ کرنے کے بعد پھر اللہ سے 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ سے آسانی کی دعا مانگو. ارادہ کرنا، دعا مانگنا اور اپنے بس کی کوشش کرنا، یہ 3 کام ہمارے ذمہ ہے. چوتھا کام توفیق دینا اللہ کے ذمہ ہے، آسان کرنا اللہ کے ذمہ ہے. اسی لیے بھائیوں آپ خدا سے گزارش یہ ہے کہ آپ پوری ترتیب بناؤ اپنے بھائیوں کی اور اپنے رشتوں کی اور اپنے خاندان میں آپ کے سے جو بھی متعلق ہے ان سب کو سمجھا بجھا کر ان کا اللہ کے راستے میں نکلنے کا نظام بناؤ اور خود کی ترتیب بناؤ. اور اس کے لیے میرے بہترین موقع ہے. ابھی میرے دوستوں یہ 8 اگست کو میرے دوستوں ہمارے پورے ضلع کی جماعتوں کے نکالنے کے لیے وقت متعین ہوا ہے. 8 کی شام سے میرے دوستوں جماعتیں جمع ہو کر پورے ضلع کی جماعتیں انشاءاللہ 9 تاریخ کو 8 تاریخ کو وہ جماعتیں روانہ ہونے والی ہے. آپ کے لیے بہترین موقع ہے. ابھی 10-12 دن باقی ہیں. ترتیب بناؤ اور اپنا نظام بنا کر اللہ کے راستے میں وقت لگاؤ. 4 مہینے کی جماعت جائیں گی، چلوں بھی جائیں گی. اپنی طور پر میرے دوستوں جتنا تم ارادہ کرو گے اتنے اللہ اتنا آسان کر دے گا. اس لیے آپ سے ہماری گزارش ہے کہ آپ اللہ پر بھروسہ رکھیں، نظر اللہ پر رکھنی چاہیے. کسی کا مال پیسہ کچھ کام نہیں دیتا، اللہ کی توفیق سے کام تو ہوتا ہے. آسان وہی کرتا میرے بھائیوں. اس لیے خدا سے گزارش ہے اپنے گھر سے جس کی بھی ترتیب بنے 4 مہینے کے لیے طے کرو اور 4 مہینے کے میرے دوست نظام بنا کر علاقوں میں جاؤ گے. انشاءاللہ علاقوں میں کام ہوگا. اور میرے دوست ان حالات میں بہت ضرورت ہے جماعتوں کی. جماعتیں جائیں گی، ایمان کی باتیں کرو گے، دعوت دو گے، اس سے ان میں ہمت آئے گی اور انشاءاللہ علاقوں میں میرے دوست اعمال زندہ ہوں گے، حرکت پیدا ہوگی اور اس حرکت کے پیدا ہونے کے ذریعے خدا تمہیں بنا دے گا. اس لیے دوستو کھڑو کے بولنا شروع کرو. 4 مہینے کے لیے کون کون حضرات تیار ہے جو انشاءاللہ یہاں سے جماعتیں جو نکلیں گی اس میں انشاءاللہ نکلیں گے. اپنے آپ کو پیش کرو اور کھڑے ہو کے بولنا شروع کرو.